سبحانك ربي سبحانك الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار حبیبہ اکیڈمی کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس پروگرام معارف انوار القرآن میں ہم سورہ رحمان پڑھنے کی سعادت اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 تا 45 کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے۔ ترجمے کی طرف جانے سے پہلے جیسے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز ان آیات مبارکہ سے کرتے ہیں، تو آئیے سورہ رحمان کی ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان آیات مبارکہ کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا پھر جب، شقتی پھٹ جائے گا، سماؤ آسمان، فکانت تو ہو جائے گا وہ، وردتن گلاب کے پھول سا، کدہان سرخ چمڑے کی طرح۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری۔ فَبِأَيِّ تو کون کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلائی ربکما تکذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن، لا نہیں، یسأل پوچھا جائے گا، عن بارے میں، ذنبہ اپنے گناہ، انسن کوئی انسان، ولا اور نہ، جانن کوئی جن۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے۔ فَبِأَيِّ تو کون کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلائی ربکما تکذبان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرفو پہچانے جائیں گے، مجرمون مجرم، بسیماہم اپنے چہرے کے ساتھ،
فَيُؤْخَذُ تو انہیں پکڑا جائے گا بالنواسی پیشانیوں کے بالوں کے ساتھ، والاقدام اور پاؤں۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ تو کن کن آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلائی ربکما تکذبان تو اپنے پروردگار کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ہذہ یہ ہے جہنم التی وہ یکذب جھٹلاتے ہیں بہا جس کو مجرمون مجرم۔ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں۔ یطوفون پھریں گے وہ بینہا اس کے درمیان، و بینا اور درمیان، حمیم آن کھولتے گرم پانی۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ فَبِأَيِّ تو کن آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلائی ربکما تکذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ الحمدللہ یہاں آیت نمبر 45 تک کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ مکمل ہوا۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 37 اور 38 میں فرمایا، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں وردتن اور دہان کے الفاظ آئے ہیں۔ وردتن کے معنی ہیں گلاب کی طرح سرخ اور دہان کے معنی ہیں تیل کے، یعنی آسمان پھٹ کر آگ کی تپش سے پگھل جائے گا اور دوزخ کی آگ کی حرارت سے سرخ ہو جائے گا اور تیل کی طرح بہہ رہا ہوگا۔ مزید مفسرین کرام نے فرمایا کہ دھان کا معنی سرخ چمڑا ہے، یعنی آسمان دوزخ کی آگ کی شدید تپش سے کچے چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ یہ سارا منظر قیامت کے روز کا ان آیات مبارکہ میں پیش کیا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ یہ روز قیامت کا ذکر ہے۔ آسمان کے پھٹنے سے مراد ہے بندش افلاک کا کھل جانا، اجرام سماوی کا منتشر ہو جانا، عالم بالا کا نظم و ضبط عالم بالا کے نظم کا درہم برہم ہو جانا۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ آسمان اس وقت لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہنگامہ عظیم کے وقت جو شخص زمین سے آسمان کی طرف دیکھے گا اسے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے سارے عالم بالا پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے آسمان متغیر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو حساب کا حکم دے گا، اور اس دن قیامت کی ہولناکیوں سے صرف اللہ تعالیٰ ہی تم کو نجات دے گا، تو پھر تم اس کی نعمت کا کیسے انکار کر سکتے ہو۔ سورہ رحمان کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 39 اور 40 میں فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اس دن کسی گنہگار کے گناہ کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، انسان سے نہ جن سے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 78 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس پر اعتراض ہے کہ ایک اور آیت میں اس کے برعکس فرمایا گیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 92 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جو تعارض پیدا ہوا ہے اس کے بہت سارے جوابات موجود ہیں۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا، پس کسی وقت اللہ تعالیٰ مجرموں سے سوال نہیں فرمائے گا اور دوسرے وقت میں سوال فرمائے گا۔
دوسرا جواب میدان حشر میں ان سے سوال کیا جائے گا، اور جب ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا پھر ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں تو سوال کیے جائیں گے، اور جب دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر سوال جواب کا سلسلہ موقوف کر دیا جائے گا۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ ان سے ان کے گناہوں کو جاننے کے لیے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کیا گناہ کیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ ان کے اعمال کو جاننے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر سوال کرے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غیر مجرم سے مجرم کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کی 5ویں تفسیر اس طرح بیان کی گئی کہ پہلے مجرموں سے سوال کیا جائے گا، اور جب ان کی زبان اور ان کے اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر یوں بھی بیان کی گئی کہ مجرموں سے ان کے جرائم کے متعلق اس لیے بھی سوال نہیں کیا جائے گا کہ ان کے جرائم کی علامتیں ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گی۔ سورہ عبس آیت نمبر 41 اور 40 میں اس بات کا ذکر فرمایا گیا، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَطَرَةٌ، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں فرمایا گیا، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور ان کو پیشانی کے بالوں اور ان کے قدموں سے پکڑا ہوا ہوگا۔ پھر ان کے جرائم کے متعلق ان سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی آیت نمبر 40، یعنی جب وہ قیامت کے دن تمہیں ثواب عطا فرمائے گا اور تم کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے گا، تو پھر اللہ کی وحدانیت اور اس کی اس نعمت کا کیسے انکار کرتے ہو؟ اور یہ نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ بیان کر دیا کہ اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے اور تمہیں گناہوں سے منع کرتا ہے اور تم سے درگزر فرماتا ہے، سو تم اس نعمت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ سورہ رحمان آیت نمبر 41 اور 42 فرمایا گیا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی اس دن مجرم اپنے حلیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کو ان کی پیشانیوں کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہوگا اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 106، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں فرمایا گیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 میں مزید اسی بارے میں ارشاد فرمایا گیا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ہم اس دن مجرمین کو اکٹھا کریں گے اور دہشت کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ فرشتے ان کو ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیشانیوں کو اور ان کے قدموں کو ان کی پیٹھوں کے پیچھے زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا، پھر ان کی ٹانگوں اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ ان کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ قبیح ہو۔ مزید یہ بھی فرمایا، ایک قول کے مطابق فرشتے ان کو گھسیٹ کر دوزخ میں لے جائیں گے، دوسرا قول یہ ہے کہ ان کو بالوں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹیں گے، تیسرا قول یہ ہے کہ ان کو بالوں سے پکڑ کر سر کے بل گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ ہی تم سے اس عذاب کو دور کر سکتا ہے، سو جب تم اس کو واحد مانو گے اور اس کی اطاعت کرو گے تو قیامت کی ان ہولناکیوں سے محفوظ رہو گے، بس تم اللہ کی اس نعمت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ سورہ رحمان آیت نمبر 43 سے لے کر 45 تک فرمایا، ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون،
یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی یہ ہے وہ جہنم جس کی مجرمین تکذیب کیا کرتے تھے، وہ اس دن اس جہنم میں اور سخت کھولتے ہوئے پانی میں گھوم رہے ہوں گے، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب کفار دوزخ کے قریب ہوں گے تو ان سے دوزخ کے پہرے دار کہیں گے یہ ہے وہ جہنم جس کی دنیا میں تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا دوزخ میں حال بیان فرمایا ہے کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا مشروب دیا جائے گا، ان پر بھوک مسلط کی جائے گی اور ان کو کھانے کے لیے شجر زقوم کا پھل دیا جائے گا۔ یہ تھور کے درخت کا سخت کڑوا پھل جس کو اندرائن بھی کہتے ہیں، وہ اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے حلق میں پھنس جائے گا، پھر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کھولتے ہوئے پانی کے پاس جاؤ، وہ اس کو پئیں گے تو وہ ان کے منہوں کو جلا دے گا اور وہ پانی ان کے پیٹوں میں جوش کھا رہا ہوگا اور ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوگا اس کو باہر نکال دے گا۔ پھر ان پر دوبارہ بھوک مسلط کی جائے گی، پھر دوبارہ کبھی وہ طوہر کے درخت کے پاس جائیں گے اور کبھی کھولتے ہوئے پانی کے پاس جائیں گے۔ یہ قیامت کا ہولناک منظر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 45، یعنی تم اگر اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ اور اس کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرو تو اللہ سبحانہ ہی تم کو آخرت کے اس عذاب سے نجات دے گا، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں کا کیسے انکار کرتے ہو؟ نیز میں نے جو تم کو آخرت کے اس عذاب کی خبر دی ہے یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے کفر اور اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ بس تمہارے رب نے جو تم کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا انکار اور ان کی ناشکری نہ کرو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے مصائب کو اور آخرت کے عذاب کو دور کرتا ہے، اور اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں یہ بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، اس سے ڈرے اور اس کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دے اور اس کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی بیش بہا نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 37 تا 45 کا ترجمہ و تفسیر مکمل کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ سورہ رحمان کا مکمل ترجمہ و تفسیر سیکھنے کی توفیق اور طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم اس سے آگے کی آیت کا ترجمہ و تفسیر سیکھ سکیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك۔